میں امداد سمرو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈرامائی قسم کی ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی واپسی پر کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس سلسلے میں ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے مقابلے میں ججز کا محاذ بنانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کی کوششیں 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی 2024 میں انہی دنوں میں ہوئی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئی تھی۔ خط کے بعد خط 3 خطوط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے ہیں، اور ایک خط تو ایسا ہے کہ جس کے بعد لگ یوں رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جیسے ہی منظور ہو گئی، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ اگلے 1-2 دن میں قائم کی جائے گی، تو پھر بڑی تعداد میں جج صاحبان جو ہیں وہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے۔ یہی باتیں 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب خطوں میں جو خط ہیں ان میں جس طرح کی باتیں ہیں، اس طرح نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید یہ فیصلہ کر چکے ہوئے، ورنہ اس طرح کھلم کھلا خط میں ایسی باتیں کرنا، عمران خان کا ذکر کرنا اور بھی بہت کچھ، تو وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ آغاز 27ویں آئینی ترمیم کی جو واپسی ہے، ہوا یہ ہے کہ اچانک خبر آئی اسلام آباد سے کہ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث جاری ہے، اور آج ہی امکان ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم واپس سینٹ کو بھیجی جائے گی، یعنی سینٹ سے تو 27ویں آئینی ترمیم کی جو کوئی 59 شکیں تھیں، جس میں جن کو منظور کیا گیا، اور منظور کرنے کے بعد اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے کابینہ سے منظوری لی گئی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب باکو میں تھے۔ ظاہر اتنی اجلت تھی، اتنی ہنگامہ خیزی تھی، یا ہنگامی حالات تھے جو جنگی بنیادوں پر باکو میں وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے ویڈیو لنک پر کابینہ کے اجلاس میں شرکت کی، صدارت کی اس کی، اور اس کے بعد انہوں نے منظوری دے دی 27ویں آئینی ترمیم کی، جس کے بعد سینٹ نے منظور کر لیا، اور آنن فانن سینٹ سے بھی منظور ہو گئی۔ اب قومی اسمبلی میں پیش ہے، اور وہاں پر تقریریں چل رہی ہیں، نعرے بازیاں، سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن خبر یہ آئی کہ جی اب سینٹ کو واپس بھیجی جائے گی قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد۔ کچھ مزید ترامیم درکار ہے۔ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوں گے بلحاظ عہدہ، کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جا رہا ہے، آئین میں موجود ہے، موجودہ آئین میں، لیکن آئینی عدالت جب بنے گی تو کہا یہ گیا ہے تجویز میں، جو ترمیم منظور ہو گئی سینٹ سے، جو قومی اسمبلی میں جس کی منظوری ہو رہی ہے، اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جو آئینی عدالت ہوگی وہ سب سے بڑی عدالت ہوگی ملک کی، وفاقی آئینی عدالت آف پاکستان، یہ اس کا نام ہے۔ اچھا، اور اس کے فیصلے جو ہے سب پر لاگو ہوں گے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آئینی عدالت کے فیصلوں کی پابندی کرے گی، لازم ہوگا ان کے اوپر، یعنی سب سے بڑی عدالت بن گئی وفاقی آئینی عدالت۔ لیکن پھر یہ کہا گیا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کے علاوہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، یا اس طرح کے جو فورمز ہیں، ان کے سربراہ وہ ہوں گے۔ تو بڑی عدالت وہ، اور اپنا سربراہی جو ہے وہ بڑے فورمز کی چیف جسٹس سپریم کورٹ کریں گے۔ تو سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوں گے؟ اگر تو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینی عدالت جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آئینی عدالت بڑی ہے تجویز کے مطابق، تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف آئینی عدالت جو ہوں گے ان کے پاس ہوگا، تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی ترمیم کہا جا رہا ہے کہ آ رہی ہے۔ کچھ اور بھی ترامیم سینٹ میں کوئی 11 ترامیم، قومی اسمبلی میں کوئی 11 ترامیم اپوزیشن نے پیش کی ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ظاہر انہوں نے پیش کی ہیں تو ان کو پیش تو کرنا پڑے گا، تو منظوری کے لیے ان کو بھی واپس سینٹ میں جانا ہوگا، تو وہاں منظوری ہو یا مسترد ہو، لیکن جب انہوں نے پیش کر دی ہیں تو آئینی عمل کا حصہ وہ بن جاتا ہے، جس میں انہوں نے عدلیہ کے ساتھ جو عدلیہ میں جو ترامیم ہے عدلیہ کے متعلق، ان کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ لیکن ایک چیز کہ وفاقی حکومت، جو ہم بار بار ایک شک کا اظہار کرتے رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈرافٹ بنا بنایا کہیں سے آیا ہے،
میں نے کئی بار کہا ہے کہ مجھے پارلیمنٹ کے اس اختیار پر کوئی انکار نہیں ہے، نہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، لیکن طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا گیا 27ویں آئینی ترمیم کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ جو حرکت ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اختیار ضرور ہے۔ تو بہرحال اب اس شک کو تقویت ملتی ہے کہ ڈرافٹ منظور کرنے والوں نے نہیں بنایا تھا، اسی وجہ سے کئی چیزیں جو ہیں، کئی خامیاں، کئی لکوناز رہ گئے جن کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ واپس سینٹ میں جایا جا رہا ہے۔ اگر یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کے متعلق اگر وہ ٹھیک ہے اور اسی طرح ہوگا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں معاملہ کہیں اور سے آیا ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی سب سے بڑی دائی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے، بلکہ اس کے لیے ان کی جدوجہد ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا وعدہ کیا تھا قوم سے، تو لیکن اس کے باوجود اگر اتنی تیاری نہیں تھی اور یہ ہو جائے گا، اگر ہو جاتا ہوتا ہے تو پھر بہرحال کئی شکوک و شبہات جو ہیں وہ جنم بھی لیں گے اور پھر انگلیاں بھی اٹھیں گی۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا جناب، آپ کو یاد ہوگا جب 26ویں آئینی ترمیم پیش کی جا رہی تھی، جس دن اجلاس بلایا گیا تھا تو اسی دن 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ میں سے 8 جج صاحبان نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دے دی تھی، اور حکومت کے پاس جو 2/3 میجورٹی تھی اس کو تہو بالا کر دیا تھا، یعنی وار کیا تھا اس عمل کے اوپر عدالتی فیصلے کے ذریعے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر حکومت نے مولانا فضل الرحمان، اچھا وہ ہوتا نا بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ ملک کے لیے اچھا ہو گیا، ورنہ جو ترامیم آ رہی تھی حکومت کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت نہ ہوتی تو باقی اس ترامیم پر چلے جاتے تو پھر بہت گڑبڑ ہو جاتی، تو پھر معاملہ مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے، ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر ترمیم کچھ بڑی ریفائن ہو کے کچھ معتبر ترامیم آ جاتی ہے۔ پھر اس وقت جب دوبارہ اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے تو پھر وہ وضاحت آ جاتی ہے، یعنی جب پارلیمنٹ اپنا اختیار استعمال کر رہی ہوتی ہے تب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ایک مخصوص سوچ رکھنے والے جج صاحبان جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر بھی یہی ہوا ہے۔ پہلے خط لکھا کچھ وکلاء نے، سابق جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ 27ویں آئینی ترمیم کو رکوائیں، جو کہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتے، اگر وہ کریں گے تو حلف کی خلاف ورزی کریں گے، پھر وہ چیف جسٹس رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جنہوں نے آج تک کیا ہے وہ غلط کیا۔ کل میں نے اس پر ڈیٹیل میں ویڈیو کیا آپ کے ساتھ، ویلاگ میں نے اپنے خیالات رکھے۔ منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج، جسٹس منصور علی شاہ صاحب قابل احترام، انہوں نے بھی خط لکھا، انہوں نے بھی یہی تقاضا کیا چیف جسٹس سے۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا 7 صفحات پر مبنی خط آتا ہے، میں نے وہ خط بغور پڑھا، اس میں کافی دلچسپ پہلو ہیں۔ ایک تو وہ عوام کی حمایت، عوام کے حقوق یا عوام کی رائے، جج صاحبان جو ہوتے ہیں، جو عدلیہ ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ ایک شخص بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر ہو، پاکستان کے 25 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہو، لیکن اگر وہ سر عام کسی کو گولی مار دے، عوام کی رائے ہے کہ نہیں اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ہر دل عزیز لیڈر ہے، عوام کی منشا یہ ہے، عوام کی امنگ یہ ہے، تو کیا ججوں کو، عدالتوں کو عوام کی رائے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے یا کتاب کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، آئین کو دیکھ کر اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے؟ تو ایک تو اس خط میں بار بار عوام کی رائے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنا عدلیہ پر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو شدید نقصان پہنچا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراف کیا گیا کہ پاکستان کی عدلیہ کا ماضی بے داغ نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ تو جب ماضی بے داغ نہیں ہے، ماضی قابل تعریف نہیں ہے، تو پھر پارلیمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ مستقبل کے لیے عدلیہ کو سیدھا کرے۔ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ 4 5 6 ججوں کا کام نہیں ہے۔ خط میں وہ چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ججز کی کانفرنس بلائی جائے
جس میں 27ویں آئینی ترمیم یا پارلیمنٹ جو کچھ کر رہی ہے اس کا جائزہ لیا جائے. ججز کیسے پارلیمنٹ کے میں ہونے والے عمل کا بغیر کسی عدالتی فورم پر، چلے عدالتی فورم میں آ جاتی ہے نا، آئینی عدالت میں درخواست آ جائے گی، پٹیشن آ جائے گی کہ دیکھیں یہ غلط ہوا ہے، تو آئینی عدالت اس درخواست کی بنیاد پر دیکھ سکتی ہے. لیکن بغیر کسی آئینی فورم کے، بغیر کسی عدالتی فورم کے چیف جسٹس کے پاس ایسا کون سا اختیار ہے؟ یا جسٹس قابل احترام محترم اطہر من اللہ صاحب کس اختیار کے تحت یہ خط لکھ کر تقاضا کرتے ہیں کہ کانفرنس بلائی جائے پارلیمنٹ کے اس عمل کے مقابلے میں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ان کا یہ خط مسکنڈکٹ کے زمرے میں نہ آ جائے، مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے خط میں لکھا ہے بار بار کہ شرمناک عمل ہے اور مجھے اس پر خود شدید میرے لیے ناخوشگوار ہے کیونکہ میں نے آئین پر حلف اٹھایا ہوا ہے. آگے چل کے کافی ساری چیزیں، آگے چل کے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قتل کا ذکر کیا، عدالتی قتل کا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں ان کو اچھا خط میں انہوں نے لکھا جو ہے نا وہ ہے غیر منتخب اشرافیہ عدلیہ کو سپریم کورٹ بعض اوقات عوام کی رائے دبانے کے لیے غیر منتخب اشرافیہ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا. سپریم کورٹ کو بالکل استعمال کیا گیا. عمر بندیال کیا کر رہے تھے؟ ثاقب نثار کیا کر رہے تھے؟ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب 17 جون 2014 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے. اس کے بعد وہ 28 نومبر 2018 سے 10 نومبر 2022 تک چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ رہے. پھر ایلیویشن ہوتی ہے اور 11 نومبر 2022 سے سپریم کورٹ میں. اس دوران کیا وارداتیں نہیں ہوئی اس قوم کے ساتھ. مینڈیٹ چوری کیا گیا، RTS بٹھایا گیا، کوئی خط نہیں آیا تھا. آصف زرداری، نواز شریف کو جیلوں میں ڈالا گیا، کوئی خط نہیں آیا. مریم نواز کو باپ کے سامنے سے اٹھایا گیا، کوئی خط نہیں آیا، اور وہ بھی جیل کے اندر سے صرف اذیت دینے کے لیے. فریال تالپور کو آدھی رات کو، چاند رات کو ہسپتال سے جیل منتقل کیا گیا. جیل مینول کے خلاف جا کر دروازے کھولے گئے، جیل کا پھاٹک کھلوایا گیا، اس کو اندر جیل میں ڈالو. آصفہ بھٹو زرداری کو بیمار باپ کی عیادت کرنے کے لیے جب وہ ہسپتال گئیں، جب زرداری صاحب ہسپتال داخل تھے تو ان کو دھکے دیے گئے، کوئی خط نہیں آیا. آج وہ واقعات بھی قابل احترام جسٹس اطہر من اللہ صاحب یاد کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے خط میں، وہ لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی معذوری اور پھانسی کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عوام کے اعتماد اور ہمارے حلف کے ساتھ بڑی اور ناقابل معافی خیانت یہ ہوئی تھی. سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو غیر منتخب عناصر نے ہراساں کیا. نواز شریف اور ان کی بیٹی کو ہراساں کیا گیا. یہ اس رجحان کا تسلسل ہے کہ جس میں جب بھی غیر منتخب اشرافیہ کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو، عوام کی رائے کو دبایا گیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی اسی سلسلے شکار بنے، جیلوں میں رہے. اور نواز شریف کا تو وہ ذکر کر چکے. اب آگے چل کے وہ لکھتے ہیں جس کی وجہ سے خط لکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے معذرت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کافی ساری چیزیں بیچ میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان بھی اسی دباؤ اور تسلسل کا نشانہ بن رہے ہیں اور سیاسی اختلاف کو جرم بنایا گیا. ہم بالکل کہتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں. ہم نے صدر زرداری کی قید یا ان کے ساتھ ہونے والی انتقامی کارروائی، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی انتقامی کارروائی پر بھی بات کی ہے. اور بار بار میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ میثاق جمہوریت کے بعد 2008 سے 2018 تک پاکستان کی جیلوں میں سیاسی قیدی نہیں تھے. صرف نواز شریف کے آخری دور میں چند ایک شرجیل نام میمن، آغا سراج درانی یا ڈاکٹر عاصم یہ جیلوں میں ڈالے گئے تھے، لیکن بہت تھوڑے تھے. تو وہ اس طرح سلسلہ نہیں تھا، ختم تقریباً ہو چکا ہوا تھا. عمران خان کو لا کر اس سلسلے کو، جس کو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اشرافیہ جو عوامی رائے کو دبانے کے لیے عدلیہ کو استعمال کرتی رہی ہے، تو جب اس وقت ہو رہا تھا تب جج صاحب خود نہ صرف عدلیہ کا حصہ تھے بلکہ ایک بڑی عدالت کے چیف جسٹس تھے. اس وقت جب ان کے کولیگ
وہ جو جج صاحب تھے جن کو نکالا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، صدیقی صاحب، شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا تھا، تب انہوں نے خط نہیں لکھا تھا۔ میرا اعتراض خط لکھنے پر نہیں ہے، میرا اعتراض اس مطالبے پر ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی کانفرنس بلائی جائے، ججوں کی کانفرنس بلائی جائے جو دیکھے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، اور آئین کی وفاداری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہی سلسلہ ہے جو سلسلہ ہمیشہ جب پارلیمنٹ اپنا اختیار استعمال کرتی ہے تو پارلیمنٹ کے اختیار کو انڈرمائن کرنے کے لیے، میں قطعاً 27ویں آئینی ترمیم کو 100% ٹھیک آئینی ترمیم نہیں کہہ رہا، اس میں کافی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن آئین ہے، آئین لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس میں آج اگر کسی نے غلط کوئی ترمیم ڈال دی کل کوئی نکال دے۔ طریقہ یہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی اور فورم پارلیمنٹ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال خبریں یہ ہیں کہ جی کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے جب ہوں گے تو شاید وہ بھی اپنا ریزائن کر جائیں، کچھ جج سپریم کورٹ سے بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا استعفے دے دیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر بھی یہی کہا گیا تھا کہ اگر آئینی بینچ بنتی ہے تو پھر ایک بحران کھڑا ہو جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سارے جج صاحبان استعفیٰ دے دیں گے۔ تمام ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے استعفوں کی باتیں ہوئی تھیں، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کے سارے جج صاحبان میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک عامر ربا کے مارشلہ لگاتا ہے، پی سی او LFO نافذ کرتا ہے، تو جج صاحبان فہرست دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ LFO اور PCO کے تحت حلف اٹھانے کے لیے میرا نام ہے کہ نہیں ہے، پھر نئی اچکنے، نئی شیروانیاں سلواتے ہیں، نئی جناکیب سلواتے ہیں اور وہ پہن کر جاتے ہیں تاکہ زیادہ ان کو نظر آئے کہ یہ سب سے وفادار جج ہے۔ یہ بھی ہوتا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.